غصہ کی بعض حالتوں میں طلاق ہو یا کوئی اور معاملہ واقع نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام اور دنیا بھر کا قانون شدید غصہ کی حالت کو پاگل پن اور جنون قرار دیتا ہے اور مجنون پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر الزرعی الدمشقی بیان کرتے ہیں، ما یزیل العقل فلا یشعر صاحبہ بما قال وہذا لا یقع طلاقہ بلا نزاع۔ ایک یہ کہ غصہ اتنا زیادہ ہو کہ عقل انسانی قائم نہ رہے اور پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کہا، اس صورت میں بلا اختلاف تمام فقہا کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ما یکون فی مبادیت بحیث لا یمنع صاحبہ من تصور ما یقول وقصدہ فہذا لا یقع طلاقہ۔ پہلا غصہ تو وہ تھا کہ عقل انسانی قائم نہ رہے، دوسرا غصہ ابتدائی درجہ کا ہے کہ انسان جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ پوری طرح سمجھتا بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس میں طلاق ہو جاتی ہے۔ وَأَن يَسْتَحْكِمَ وَيَشْتَدَّ بِهِ فَلَا يُزِيلُ عَقْلَهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَكِنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِيَّتِهِ وَبَحَيْثُ يَنْدَمُ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ إِذَا زَالَ فَهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَعَدْمُ الْوُقُوعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَوِيٌّ مُتَّجِهٌ۔ تیسرا غصہ وہ ہے جو درمیانے درجے کا غصہ ہے، جو سخت ہوتا ہے اور وہ انسان کی عقل پر غالب آ جاتا ہے، مگر انسانی عقل قائم رہتی ہے، لیکن دل کی نیت واردہ کے بغیر محض شدت غصہ سے طلاق سرزد ہو جاتی ہے، یعنی دل نہیں چاہ رہا، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا ہوتا، پھر طلاق سرزد ہونے کے بعد نادم ہوتا ہے اور افسوس کرتا ہے۔ یہ صورت سب سے زیادہ غور طلب ہے۔ اس حالت میں قوی اور معقول بات یہ ہے کہ طلاق نہ ہوگی۔ یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ الجوزیہ نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد 5ویں جلد صفحہ 215 بیروت کی چھپی ہے، کویت کی بھی مؤسسۃ الرسالہ مکتبۃ المنار وہاں کی چھپی ہے، اس میں یہ باتیں درج ہیں۔ اب آئیے فقہائے احناف کی طرف۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، والذی یظہر لی ان کل من المدہوش والغضبان لا یلزم فیہ ان یکون بحیث لا یعلم ما یقول بل یکتفی فیہ بغلبۃ الہذیان واختلاف الجد بالہزل کما ہوا المفتى به في السكران على ما مر ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل فإن الجنون فنون۔ کہتے ہیں جو بات مجھ پر ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مدہوش یعنی دیوانہ اور غضبناک ہونا دونوں حال میں اس قدر لازم نہیں کہ آدمی اس حال کو پہنچ جائے کہ اپنی بات کو سمجھتا ہی نہ ہو، بلکہ اس قدر کافی ہے کہ اس کے کلام میں بےہودگی غالب ہو اور سنجیدگی اور مزاح ملا جلا ہو۔ جیسا کہ نشہ کرنے والے کے بارے میں مفتہ بہی بات گزر چکی ہے، یہ بات مدہوشی کی اس تعریف کے خلاف نہیں کہ جنون کی کئی اقسام ہیں۔ ابن عابدین یہ رد المختار میں بیروت کی دارالفکر للطباعت والنشر اس کی 3 جلد صفحہ 244 پر ہے۔ لہذا جو شدید غصہ میں ہو وہ ایک قسم کے وقتی مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مریض کے بارے میں ہے وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے۔ سورہ النور ہے 24ویں سورت 61 نمبر آیت۔ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں فَالْحَرَجُ مَرْفُوعٌ عَنْهُمْ فِي هَذَا، جو مریض لوگ ہیں مرض کی حالت میں ان سے حرج یعنی تنگی اور گرفت اٹھا لی گئی ہے۔ یہ تفسیر قرطبی میں بھی ہے اور دوسری تفاسیر میں بھی ہے۔ علامہ قرطبی مزید بیان کرتے ہیں فَبَيَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَعْذُورِينَ، آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ معذور لوگوں پر کوئی گرفت نہیں ہے۔
دوسری آیت کریمہ میں ہے ما وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس الحنفی اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ عنہما من ضیق قال مجاہد رضی اللہ عنہ ویحتج به فی کل ما اختلف فیہ من الحوادث انما ادى الى الضيق فهو منفی وما اوجب التوسعة فهو اولى وقد قیل وما جعل علیکم فی الدین من حرج انه من ضیق لا مخرج منه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حرج کا مطلب یہ ہے تنگی، اور اسی طرح ان کے شاگرد حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں مختلف حوادث و واقعات میں یہ دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ جو حکم تنگی پیدا کرے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور جو فراخی اور آسانی پیدا کرے وہی بہتر ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی ایسی تنگی نہیں جس سے چھٹکارے کا راستہ نہ بتا دیا گیا ہو۔ امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے ضیقن بتکلیف ما یشتد القیام بہ علیکم، تنگی ایسی تکلیف کا حکم ہے جس پر قائم رہنا تم پر سخت مشکل ہو۔ یہ امام بیضاوی نے ذکر کیا ہے، علامہ آلوسی نے کیا ہے، اور محمد بن محمد عمادی نے تفسیر ابی سعود میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ دیگر مفسرین نے بھی اس آیہ مبارکہ میں حرج کا معنی تنگی ہی کا کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی حرج کا معنی تنگی ہی بیان کیا گیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، وہ آیہ کون سی ہے؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں حرج سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا قال الضیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد تنگی ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو حرج سے مراد تنگی ہے، اور یہ حدیث ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، اس حدیث مبارکہ کی اسناد صحیح ہے لیکن اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت نہیں کیا۔ یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے امام حاکم کی ہے، المستدرک علی الصحیحین کتاب التفسیر تفسیر سورۃ الحج، اس میں یہ ذکر ہے۔ ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ بچہ سمجھدار ہونے تک، سونے والا بیدار ہونے تک، اور مجنون عقل مند ہونے تک شریعت کے مکلف نہیں ہوتے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں پر قانون لاگو ہی نہیں ہوتا، سونے والا جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور مجنون جب تک عقل مند نہ ہو جائے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی المسند میں اور ابو داؤد نے اپنی السنن میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے لیکن اس کو تحقیقی جواب دینا انتہائی زیادہ ضروری تھا۔ رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر۔ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، ایک سوئے ہوئے سے جب تک بیدار نہ ہو جائے، دوسرے دیوانے سے جب تک دیوانگی نہ جائے، تیسرے بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے، ابو داؤد، ابن ماجہ سب نے روایت کیا ہے۔ ان تمام احادیث کو چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ محدثین کی کثیر تعداد نے نقل کیا ہے، لہذا وقتی مجنون کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، خواہ غصہ کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، کیونکہ اس وقت وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، یعنی اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔
احادیث مبارکہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ، ہر طلاق نافذ ہوتی ہے سوائے مدہوش کی دی ہوئی طلاق کے جس کی عقل پر غصہ غالب ہو۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے کتاب الطلاق واللعان میں، ما جاء فی طلاق المعتوہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ، ہر طلاق نافذ ہوتی ہے سوائے مدہوش، یعنی مدہوش کی دی ہوئی طلاق کے۔ اس کو امام عبد الرزاق نے، ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، شدید غصہ میں نہ طلاق ہے اور نہ ہی غلام آزاد کرنا۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ علامہ بدر الدین العینی اپنی کتاب عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں والحدیث اخرجہ ابو داؤد و ابن ماجہ واستدرکہ الحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم اخرجوہ من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ وقال ابو داؤد الغلاق اظنہ فی الغضب۔ اس حدیث کو ابو داؤد ابن ماجہ مستدرک اور حاکم نے، مستدرک میں امام حاکم نے ذکر کیا اور کہا ہے کہ مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ ان سب نے اس حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی دراصل حدیث کو لیا ہے، اور ابو داؤد نے فرمایا کہ میرے خیال میں الغلاق سے غصہ مراد ہے۔ فقہاء کرام کے نزدیک شدید غصہ میں دی جانے والی طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جس کو حنفی علماء نے، ابن نجیم الحنفی نے البحر الرائق میں ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں وَأَرَادَ بِالْمَجْنُونِ مَنْ فِي عَقْلِهِ اِخْتِلَالٌ فَيَدْخُلُ الْمَعْتُوهُ وَأَحْسَنُ الْأَقْوَالِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَعْتُوهَ هُوَ الْقَلِيلُ الْفَهْمِ الْمُخْتَلِطُ الْكَلَامِ الْفَاسِدُ التَّدْبِيرِ لَكِنْ لَا يَضْرِبُ وَلَا يَشْتُمُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَيَدْخُلُ المبرسمہ والمغمى علیہ والمدہوش۔ جنون، پاگل پن کا مطلب ہے کسی کی عقل میں خرابی اور خلل آنا، اس میں معتو شامل ہے۔ دونوں میں فرق کرنے میں بہترین قول یہ ہے کہ معتو کا مطلب ہے کم فہم، جس کی گفتگو میں غلط اور صحیح خلط ملط ہو، لیکن معتو مغضوب الغضب نہ مارتا ہے نہ گالی گلوچ بکتا ہے، بخلاف مجنوں پاگل کے کہ اس میں سرسام والا بے ہوش اور مدہوش داخل ہے۔ فالذی ینبغی التعویل علیہ فی المدہوش ونحوہ اناطۃ الحکم بغلبۃ الخلل فی اقوالہ وافعالہ الخارجۃ عن عادتہ، وکذا یقال فی من اختل عقلہ لکبر او لمرض او لمصیبت فأجاءته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال ولا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن الإدراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل۔ مدہوش وغیرہ کی قابل اعتماد بات یہ ہے کہ اس صورت میں حکم شرعی کا مدار اس کے اقوال و افعال میں عادت سے ہٹ کر اور اس کے خلاف بہودگی اور خرابی پائے جانے سے ہے۔ یوں جس کی عقل میں بڑھاپے، بیماری اور کسی اچانک مصیبت کی بنا پر خلل آ جائے تو اس کے اقوال و افعال پر جب تک یہ کیفیت غالب رہے گی اس کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا، اگرچہ ان کو جانتا ہو اور ان کا ارادہ کرے، کیونکہ یہ جاننا اور ارادہ کرنا معتبر نہیں، اس لیے کہ ادراک صحیح سے حاصل نہیں ہوا، جیسے عقل مند بچے کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کو ابن عابدین الشیخ نظام و جماعت من علماء الہند الفتاوی الہندیہ میں، الکاسانی نے بدائع الصنائع میں، مرغینانی نے الہدایہ شرح البدایہ میں، ابن الحمام نے شرح فتح القدیر میں ذکر فرمایا ہے۔ اور عبد الرحمن الجزیری الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں لکھتے ہیں
اب میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، بہت لمبی عبارت اور بہت لمبا کلپ ہو رہا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ وہ غصہ والا شخص جسے اس کا غصہ اس کی طبیعت اور عادت سے اس طرح باہر کر دے کہ اس کی باتوں اور اس کے کاموں پر بے مقصدیت غالب آ جائے، اس کی طلاق واقع نہ ہوگی، اگرچہ وہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ارادہ سے ہی کہتا ہو، کیونکہ وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جس میں اس کا ادراک یعنی سمجھ بوجھ میں بس تھوڑی سی تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے، لہذا اس کا قصد و ارادہ صحیح شعور و صحیح ادراک پر مبنی نہیں ہوتا، پس وہ مجنون اور دیوانہ تو نہیں ہوتا، لیکن وقتی طور پر وہ مجنون کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ مجنون ہمیشہ ویسی حالت میں رہے کہ جو کہے اسے اس کا پتہ نہ ہو، بلکہ بعض اوقات میں وہ معقول یعنی عقل مندوں کی طرح باتیں کرتا ہے، پھر وہ اوٹ پٹانگ کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس کو عبد الرحمن الجزیری نے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ 4 جلد 294 سے 95 صفحہ پر، یہ بیروت لبنان کی چھپی ہے، دارالاحیاء التراث العربی میں۔ شیخ الاسلام امام احمد رضا خان حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، غضب اگر واقعی اس درجہ شدت پر ہو کہ حد جنون کو پہنچ جائے تو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ ان کے فتاوی رضویہ، اس سے میں نے اقتباس آپ کو سنایا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ کے خلیفہ و تلمیذ خاص علامہ امجد علی اعظمی مرحوم اپنی شہرہ آفاق کتاب میں لکھتے ہیں، یوں ہی اگر غصہ اس حد کا ہو کہ عقل جاتی رہے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ یہ بہار شریعت میں ہے جو مولانا امجد علی صاحب کی ہے۔ ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ شدید غصہ کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے مکمل وضاحت کر دی ہے۔ آپ کے بیان یعنی سوال کرنے والے کے بیان کے مطابق انتہائی شدید غصہ کی وجہ سے وقتی طور پر آپ کی عقل زائل ہو گئی تھی، اور آپ کی زوجہ نے بھی اس بیان کی تصدیق کی ہے۔ اگر واقعی آپ کے غصہ کی کیفیت وہی تھی جو آپ نے بیان کی ہے، یہ آپ اور اللہ کے درمیان ہے، مسئلہ کے اعتبار سے ہم نے مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ اگر واقعتاً آپ کی طبیعت ویسے ہی تھی، آپ کی کیفیت ویسے ہی تھی، آپ کا غصہ ویسے ہی تھا، تو ایسی صورت میں ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوئی، لہٰذا آپ پہلے کی طرح بطور میاں بیوی رہ سکتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے ایسے الفاظ بولنے سے احتیاط کریں۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔